نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت قانون داں اور قانون ساز۔ اس حوالے سے باری تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ رسول ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام اور ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر سب کچھ مان لینے کا نام ہے۔ ہمارا ایمان باللہ ہو، ایمان بالانبیاء ہو، ایمان بالملائکہ ہو، ایمان بالآخرہ ہو، ایمان بالکتب ہو، ان سب ایمانیات کی جان اور سب کی روح ایمان بالرسالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سب سے اولین پیروکار صحابہ اکرام کو کیا اور کون سی دعوت اسلام دی، تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ ایک ہے، اللہ ہے مگر ایک ہے۔ صحابہ اکرام مان گئے۔ اور اسی طرح آپ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو جان بھی گئے اور مان بھی گئے۔ آپ نے بتایا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مان گئے اور جان گئے۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے اللہ رب العزت نے قرآن سے قبل آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ بھی مان گئے۔ پھر آپ نے اپنی امت کو، اصحاب رسول کو یہ بتایا، قیامت بپا ہوگی اور ہر انسان کا حساب و کتاب قائم ہوگا۔ صحابہ اکرام یہ بھی مان گئے۔ پھر جزا و سزا کے حوالے سے امت کو بتایا، ہر شخص کو اس کے نیک اعمال پر جزا ملے گی اور برے اعمال پر سزا ملے گی۔ صحابہ اکرام یہ بھی مان گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے رہے، صحابہ اکرام اور جو آپ کی دعوت کے مخاطب لوگ تھے وہ مانتے رہے، اور سب کچھ رسول اللہ کے بیان کرنے پر سر تسلیم خم کرتے رہے۔
ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ وہ ایمان جو اسلام بنتا ہے وہ بن دیکھے ان ساری حقیقتوں کو صرف اور صرف رسول اللہ کو دیکھ کر اور آپ کے کہنے کو مان کر قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جہاں ہمارا ایمان بنایا ہے، وہیں آپ کے فرمان کو ہمارا قانون بنایا ہے۔ اسلام میں شارع یعنی قانون کو وضع کرنے والا، قانون کو بنانے والا صرف خدائے لم یزل ہے، اور پھر اسی کی عطا سے اس کا رسول ہے۔ خدا کی حاکمیت حقیقی ہے اور اصلی ہے، جبکہ رسول اللہ کی حاکمیت خدا کے نائب ہونے کی اور اس کے مظہر ہونے کی ہے، اور آپ کی حاکمیت نیابتی ہے اور تفویضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے تشریعی اختیارات کے حامل ہونے کی بنا پر ابدالآباد تک انسانیت کے لیے متاع مطلق ہے، اور اس بنا پر کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ کے نواہی در حقیقت اور دراصل خدا ہی کے اوامر ہیں، خدا ہی کے نواہی ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ الحشر کی آیت نمبر 17۔ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جایا کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو باری تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرآن میں قرار دیا ہے۔ اس بنا پر بھی اطاعت رسول کے بغیر اطاعت خداوندی کا کوئی تصور اسلام میں اصلاً موجود ہی نہیں ہے، سرے سے پایا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے صراحتاً سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ امام ابن تیمیہ نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اپنے قول کے ذریعے سے سیرت رسول کی ناگزیریت اور اس کی اشد ضرورت کو اطاعت خداوندی کے باب میں نہایت واضح کلمات میں بیان کیا ہے، اور وہ الصارم المسلول میں کہتے ہیں، فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ ونہیہ واخبار بیانہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول فی شیء من ھذہ الامور۔ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اپنے اوامر و نواہی، اخبار و بیان میں رسول اللہ کو اپنے ہی مقام پر فائز کر دیا ہے، لہذا ان امور میں سے کسی ایک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا، فرق کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ شرعی اور تشریعی قانونی تقاضوں کے تحت اس ذمہ داری کو نیابتی حیثیت میں بروئے کار لاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی کتاب اور اپنے قانون اسلام کا شارع بھی بنایا ہے۔ قرآن حکیم کی صورت میں اپنی کتاب کا سب سے بڑا قانون داں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور اس منصب پر آپ کو فائز کر کے آپ کو شارع قانون الہی اور قانون دانے قانون خدا باری تعالیٰ نے آپ کو یوں بنایا۔ سورہ نحل میں ذکر کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیا کریمہ میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان شارح کتاب اللہ، قانون داں اور قانون خدا کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے قانون کا قانون داں بنایا ہے۔ وسلم اپنی اس حیثیت قانون داں کے حوالے سے اپنی انٹرپریٹیٹیو اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ تشریح جہت کی اپنی اس ذمہ داری کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں۔ احکام الہیہ کی صحیح منشا اور مراد کو آپ واضح کرتے ہیں۔ کبھی شارح قرآن اور قانون زانیہ کے مفہوم کی آپ تخصیص کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے حکم وصیت میں ایک تہائی حصہ جائیداد کی تخصیص کرتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون داں کی حیثیت سے قرآن کے مطلق کو مقید کرتے ہیں، جیسے حد سرقہ کے نصاب کے لیے چوری کی سزا حد سرقہ کے نصاب کے لیے قید رکھی ہے، اور قطع ید کے لیے ہاتھ کاٹنے، قطع ید کے لیے مفہوم حد کا واضح تعین کیا ہے۔ کبھی رسول اللہ قرآن کے شارح اور قانون داں بن کر قرآن کے مجمل حکم کو مفصل کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، جیسے آیہ صلاۃ میں نماز کا جسمی حکم، مفہوم صلاۃ، تعداد رکعات اور تفصیل اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون داں کی حیثیت سے واضح کیا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کے عمومی حکم میں استثناء کی صورت کو ظاہر کر دیتی ہے۔ مثلا حرمت میتہ، مردار کا حرام ہونا میں مچھلی کو اور ٹڈی کو مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ اگر مردہ بھی ہوں تو تمہارے لیے حلال ہے۔ اور غسل رجلین، پاؤں کا دھونا، اس کے حکم میں غسل رجلین کے حکم میں فرمایا مسح علی الخفین بھی کر سکتے ہو۔ تم وضو کر کے گویا اگر اپنے پاؤں پر مسح پہن لے، موزے پہن لیتے ہو تو ان میں مسح کر سکتے، تو اس طرح اس کو بھی مستثنیٰ کیا ہے غسل رجلین کے حکم میں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قانون خدا کی قانون داں ذات کے طور پر قرآنی حکم پر الزیادہ کے فعل کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا حد زنا کے ساتھ قرآن نے حد زنا کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے قانون کا قانون داں ہوتے ہوئے اور اپنی اس حیثیت میں 1 سال قید اور جلا وطنی کا تغریب العام کا آپ نے اضافہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جمع بین الاختین کہ ایک نکاح کے اندر 2 سگی بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی شخص کے نکاح میں خالہ اور بھانجی بھی وہ بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن اس پر خاموش، اور ان کو بھی فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو بھی کوئی شخص اپنے نکاح میں جس طرح 2 سگی بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، اس طرح ان کو بھی ہرگز جمع نہ کرے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم ہمارے سامنے قانون توضیح المشکل کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے وقت سحری کے ضمن میں رمضان المبارک میں بیاض النہار قرآن نے کہا صبح کی سفیدی اور سواد اللیل رات کا اندھیرا، یہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون خدا کا قانون داں ہوتے ہوئے واضح کی ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قانون خدا کے قانون داں ہونے کو واضح کرتی ہیں، اور قانون خدا کے شارع ہونے اور مبین ہونے کے منصب کو اجاگر کرتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شریعت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا منصب قانون ساز ذات و شخصیت کا ہے۔ اس منصب کے اعتبار سے آپ شریعت اسلامی میں
تشریعی حیثیت کے مالک بنائے گئے ہیں۔ پہلی حیثیت میں قانون اسلام کے آپ فقط شارع ہیں، اور دوسری حیثیت میں آپ از خود قانون ساز حیثیت کے مالک ہیں، امت کو قانون عطا کرنے والے ہیں۔ اس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی کی وہ تشریع اور حکم سازی کرتے ہیں جس پر قرآن خاموش ہے۔ جو قانون قرآن میں نہیں وہ ہمیں آپ کی حدیث و سنت میں ملتا ہے، اور براہ راست اس کا تعلق ہمیں حدیث و سنت رسول سے میسر آتا ہے۔ تو پہلی نسبت میں آپ شارع اسلام ہے، دوسری حیثیت میں عین کے ساتھ شارع اسلام ہے، اور اس دوسری حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام اپنی امت کو دیے ہیں جن کی بنیاد صرف اور صرف حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر ہے۔ جیسے کفارہ صوم ہے، مردوں کے لیے سونے کو اور ریشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس دوسری حیثیت میں قانون ساز ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو قانون تشریع جنائی دیا ہے۔ اور یہ قانون کیا ہے؟ شریعت اسلامی میں وہ احکام جنایات جو قرآن کے علاوہ حدیث سے براہ راست ثابت ہوتے ہیں۔ جنایات کے اندر جرائم آ جاتے ہیں، چوری، ڈکیتی، راہزنی، یہ سارے احکام جنایات آ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے اور ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا بے شک شراب ہو، جوا ہو، اور نصب کیے ہوئے بت ہوں اور فال کے تیر ہوں، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیہ کریمہ نے شراب کے حرام ہونے کو ثابت کیا ہے، مگر اس آیہ کریمہ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ قرآن اس پر خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قانون ساز ہونے کی حیثیت میں شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت جو شادی ہونے کے باوجود پھر زنا کا ارتکاب کر جائیں، ان کی سزا شریعت اسلامی میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قانون ساز، قرآن خاموش، آپ امت کو قانون دے رہے ہیں حد رجم۔ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں ان کے لیے حد رجم سزا مقرر کی ہے، اور ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور حد وہ سزا ہے جسے دنیا کی کوئی قانون ساز اسمبلی بھی، کوئی عدالت بھی، اور کوئی بادشاہ اور کوئی حکمران بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حد وہ سزا ہوتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح حد رجم کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون تشریع امت کو دیا ہے کہ جو کوئی اسلام قبول کر کے واپس کفر کی طرف پلٹ جائے وہ مرتد ہوتا ہے اور وہ ارتداد کر لیتا ہے، تو فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے فرمایا اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ارتداد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قانون ساز مقرر کی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رجل فقال یا رسول اللہ حلقت ما لکا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیا معاملہ؟ وقعت علی امراتی، میں رمضان المبارک میں جس چیز سے منع کیا تھا اللہ نے نفسانی تعلقات سے وہ قائم کر بیٹھا، وانا صائم، اور میں حالت صوم میں تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبۃ
तातिकुहा, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसको आज़ाद कर सको? काल ला, या रसूलल्लाह मेरे पास तो नहीं। फ़ाल तस्तती अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन, क्या तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत है कि 2 महीने तुम लगातार रोज़े रख सको? अर्ज़ करने लगा काल ला, या रसूलल्लाह ये भी काम नहीं कर सकता। काला फ़हल तजदो इतआम 60 मिस्कीनन, क्या तुम 60 मिसाकीन को खाना खिला सकते हो? काला ला, अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह ये भी नहीं कर सकता। फ़मकसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीन नखल ज़ालिका औतिया नबी बिइरकिन फ़ीहा तमरुन वल इरकुल मिक्तल क़ाल ऐन साइल। अभी वो साइल उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था। आपकी बारगाह में एक नजराना पेश किया गया खजूरों का, और आपने उसको बुलाया और फरमाया ऐन साइल, वो साइल कहाँ है? फ़क़ाल आना, उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़हा फ़तसद्दक़ बिही, ये ले जा और इसको सदका कर दे, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मदीना की बस्ती में मुझसे ज़्यादा कोई फ़कीर नहीं है। फ़क़ाल रजुल आला अफ़करु मिन्नी या रसूलल्लाह, फ़वल्लाहि मा बैन लबातैहि अहल बैतिन अफ़करा मिन अहल बैती। या रसूलल्लाह इस मदीना की बस्ती में मुझसे बढ़कर कोई फ़कीर और मिस्कीन ही नहीं पाया जाता, तो मैं किस फ़कीर मिस्कीन पर खर्च करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात सुनी। फ़दाए कन नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े और फरमाया अतइम हो अहलक, फरमाया कि इस खजूर के इस टोकरे को ले जाओ, अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारी तरफ से अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो आदरीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तशरी इख्तियारात के तहत इस हदीस मुबारका के तहत उसको इजाज़त अता कर दी। इसी तरह हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को कानून तशरीय नहीं भी दिया है। इस कानून के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अशिया और आमाल को बराह रास्त अज खुद उम्मत पर हराम ठहराया है। शरीयत इस्लामी में हिल्लत व हुर्मत और हलाल व आराम का इख्तियार अल्लाह ने अपने रसूल मुकर्रम को नस्से सरी के तहत अता किया है। और इरशाद फरमाया सूरह अल अराफ की आयत नंबर 157 में वयुहिल्लु लहु तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कि ये रसूल इस उम्मत के लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करता है और नापाक चीज़ों को हराम करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद अपने इस इख्तियार और इस मनसब की निशानदेही करते हुए फरमाया। हज़रत मिक़दाम बिन मादी कर्ब रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, अन करीब एक आदमी के पास मेरी हदीस पहुंचेगी और वो अपनी मसहरी पर टेक लगाए बैठा हुआ कहेगा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब ही काफ़ी है, और हम जो चीज़ इसमें हलाल पाएंगे उसी को हलाल समझेंगे और जो इसमें हराम पाएंगे उसी को हराम समझेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइन्नमा हर्रमा रसूलुल्लाह कमा हर्रमल्लाह, फरमाया सुन लो कि रसूलुल्लाह का किसी चीज को हराम करार देना ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने किसी चीज को इस उम्मत पर हराम करार दिया हो। इस तरह दूसरे मकाम पर फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल किताबा व मिसलहु माऊ, फरमाया सुन लो। सुनन अबी दाऊद में ये हदीस मुबारक आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, मुझे किताब दी गई है और इसके साथ साथ इस जैसी चीज हदीस व सुन्नत रसूल भी अता की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों में से घरेलू गधे को हराम ठहराया है। इस तरह दरिंदों के खाने को आपने हराम ठहराया है, और इसलिए इरशाद फरमाया अला ला युहिल्लु लकुम लहमल खिमारल अखली वला कुल्ला ज़ी नाबिन मिन सबे। सुनन नबी दाऊद में ये रवायत आई, फरमाया आगाह हो जाओ, तुम्हारे लिए घरेलू गधे को हलाल करार नहीं देता हूं और ना ही दरिंदों में से किसी चीज को तुम्हारे लिए खाने को हलाल करार देता हूं। तो फरमाया इन दोनों को हलाल करार नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर अपने इस मनसब कानून साज असियत से अपनी उम्मत को आगाह करते हुए इरशाद फरमाया अनिल इरबाज बिन सारिया
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی واللہ قد واضحت وامرت ونہیت عن اشیاء انہا لمثل القرآن. یہ بھی سنن ابی داؤد میں روایت آئی. فرمایا خبردار ہو جاؤ، خدا کی قسم میں نے نصیحت، امر یا نہیں بیان کرتے ہوئے جو بھی تمہیں کہا ہے ان سب کی نصیحت بھی قرآن کی طرح ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اسلام اور قول شرع ہے، اور اسی طرح آپ کا فعل شریعت اور حکم شرع بنتا ہے. امت کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اس امت تک پہنچے اس پر عمل کر گزرے، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے اس پر یہ امت رک جائے اور کثرت سوال سے خود کو بچائے. عین ممکن ہے کوئی سوال امت پر کسی فعل کو فرض اور واجب ٹھہرانے کا باعث بن جائے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ہے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم سب اللہ کے گھر کا حج کیا کرو. اور وہیں موجود ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہم سب پر اپنی زندگی میں ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سن کر خاموشی اختیار کی. آپ خاموش ہو گئے. اس نے اپنے اس سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، اور جب 3 مرتبہ پوچھ لیا تو اس کے بعد آپ مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال زروني ما تركتكم فانما حلق من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارے اس سوال پر پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کسی ایک مرتبہ بھی میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر فرمایا میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو، جو کچھ میں تمہیں کہوں اس پر عمل کیا کرو، اور جس کے لیے تمہیں منع کر دوں اس سے رک جایا کرو. فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے اور پھر ان کے بتانے پر عمل نہ کر پاتے اور نتیجتاً گناہگار ہوتے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قانون تشریع نہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں پر سونے کو اور زیور کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی امت کے رجال کو ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا ہے، اور سونے اور ریشم کو سب مردوں کے لیے حرام قرار دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا. محمد بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو سب لوگ ان کو کہنے لگے آپ نے یہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے پہننے سے سب امت کے مردوں کو منع فرما رکھا ہے. تو کہتے ہیں رأیت علی البرہ خاتما من ذہب وکان الناس یقولون لہ لما تختم بالذہب وقد نہا عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمومی حکم یہ ہے کہ مرد کبھی بھی نہ شادی کے موقع پر نہ عام زندگی میں کبھی بھی سونا نہ پہنے، وہ چاہے انگوٹھی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح ریشم کے کپڑے نہ پہنے. لیکن اس حکم کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قانون ساز حیثیت میں جس کو چاہا اس کو استثناء بھی دیا ہے. تو حضرت برہ سے سوال کیا گیا، لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی کیوں پہن رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے تو منع فرمایا ہے. تو اس پر حضرت برہ نے ان کو جواب دیا. ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے، آپ کے سامنے مال غنیمت تھا، اور اس مال غنیمت میں قیدی عورتیں بھی تھیں، قیدی بچے بھی تھے، گھر کا ساز و سامان بھی تھا. آپ اس مال غنیمت کو آپ نے تقسیم فرمانا شروع کیا، یہاں تک کہ سارے کا سارا مال غنیمت آپ نے تقسیم کر دیا. تو اس میں سے ایک انگوٹھی بچ گئی. حتی بقی ھذا الخاتم فرفع طرفه الى اصحابه ثم خافض ثم رفع طرفه فنظر اليهم ثم قال اے برا فجئته
حتی قعدت بین یدی فاخذ الخاتم فقبض علی قروسی ثم قال خذ البس ما قساك الله ورسوله قال البراء يقول كيف تأمرني ان آذى ما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم البس ما قساك الله ورسوله. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی، فرمایا یہاں تک کہ یہ انگوٹھی بچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک کو بلند کیا، اٹھایا، صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، پھر نگاہ کو نیچے کر لیا، پھر اپنی نگاہ مبارک اٹھائی، سب صحابہ کو دیکھا، پھر اپنی نگاہ مبارک نیچے کر لی، تیسری مرتبہ اپنی نگاہ بلند فرمائی اور سب اصحاب کی طرف دیکھا تو ان میں سے فرمایا اے برا، مجھے مخاطب کیا، میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا وہ سونے کی انگوٹھی آپ نے میری انگلی میں ڈال دی اور مجھے کہا کہ اسے پہن لو، یہ وہ انگوٹھی ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے. تو حضرت برا صحابہ اکرام کو کہتے تھے کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مجھے پہنائی ہے، تم سارے مجھے کہتے ہو اس انگوٹھی کو اتار دو، میں کیسے اتاروں؟ یہ تو انگوٹھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنائی ہے. حاضرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر اختصار کلام کی طرف بڑھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ قانون اور شرع قانون ساز عصیت بھی عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دو عصیتیں آپ کو عطا کی گئیں کہ آپ کو قانون داں بھی بنایا اپنی کتاب کا، اپنے اسلام کے قانون تک کا، اور اس اسلام کا قانون دینے والا قانون ساز بھی بنایا. جب ہم آپ کو ایک قانون داں اور امور شریعہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شرعی بنیادوں کو یوں اپنے سامنے پاتے ہیں. قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ کے حکم کے تحت صلاۃ کا معنی دعا کرنا ہے، اور صلاۃ کہتے ہیں ٹیڑھی لکڑی کو حرارت سے سیدھا کرنا بھی ہے اور برکت حاصل کرنا بھی ہے. مگر صلاۃ کا وہ معنی جو عند اللہ مطلوب ہے وہ صرف اور صرف سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے سے لے کر سلام پھیرنے تک جن ارکان، آداب اور حیت مخصوصہ پر نماز مشتمل ہے، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بیان کیا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ نماز کی رکعات کیا ہے اور کتنی رکعات پڑھی جائیں، اور ان نمازوں کے اوقات کی تعیین، کب تک نماز پڑھی جائے اور ان کی حد بندی، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں. اور نماز میں کیا کیا چیزیں منافی ہیں اور کیا نہیں ہیں، قرآن ان ساری چیزوں پر خاموش ہے. اذان کے کلمات، اذان دینے کے طریق پر قرآن ساکت ہے. اقامت اور کلمات اقامت کیا ہے، قرآن ذکر نہیں کرتا. وضو کے فرائض کا ذکر قرآن کرتا ہے، مگر کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا. ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شارع قرآن اور بطور قانون دان اسلام حدیث و سنت کی صورت میں آپ نے بیان کیا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ مومن نہ اسلام میں اذان دے سکتا ہے اور نہ ہی نماز قائم کر سکتا ہے. اسی طرح قرآن زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃ، لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا اور اس کی زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی، کتنے عرصے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، زرعی زمین پیداوار ہے، سونا اور چاندی ہے اور دیگر مال تجارت ہے، تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے، کون سا مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہے، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. سب تفصیلات ہم سنت اور حدیث رسول کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جانتے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم میں کوتب علیکم الصیام کے ذریعے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزے کی قضا کی صورت کیا ہے، اس کا کفارہ کب دینا ہے، ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قانون داں سنت و حدیث کی صورت میں بیان کرتے ہیں. قرآن حکیم اہل ایمان کو وحج البیت من استطاع الیہ السبیلہ کے ذریعے سے بیت اللہ کے حج کرنے کا حکم دیتا ہے. حج و عمرہ کے احکام کیا ہے، شرائط کیا ہے، ان کے موانع کیا ہے،
ان کے مفسدات کیا ہیں، حتیٰ کہ حج کس تاریخ کو کرنا ہے، قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث و سنت کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ قرآن نے قربانی کا ذکر کیا ہے، قربانی کس پر لازم ہے، اور اس کے جانوروں میں سے کون کون سے جانور ہیں جو قربانی کے قابل ہے، جن کی قربانی لگ سکتی ہے، ان کی عمریں کیا ہیں، ان کے عیوب و نقائص کیا ہیں جو ان کو قربانی سے محروم کرتے ہیں۔ سب تفصیلات کے حوالے سے قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون داں عصیت میں اپنی سنت و حدیث کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن حدود کی بات کرتا ہے، وَتِلْكَ حدود اللہ، ایک چور کے لیے قرآن حد الہی کا ذکر کرتا ہے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ اس کے ہاتھ اس چوری کی سزا کی وجہ سے کاٹ دیے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے، اور ہاتھ کہاں سے اور کس جگہ سے کاٹا جائے، چوری کا حکم کن حالات میں نافذ العمل ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا، اور اس ہاتھ کے کاٹنے کی شرائط کیا ہے، اس کے موانع کیا ہے، قرآن ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شارع قرآن حدیث و سنت کے ذریعے سے ان کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما، فرمایا مسلمانوں میں سے جو زانی مرد ہے اور جو زانیہ عورت ہے اسے کوڑے مارو، اور جو غیر شادی شدہ ہے یہ ان کے لیے حکم ہے، انہیں کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے حد رجم ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر کوڑے مارنے کا حکم ہے، کیا یہ حکم شادی شدہ کے لیے ہے یا غیر شادی شدہ کے لیے ہے؟ اور حد زنا اور حد قذف میں جو کوڑے لگائے جائیں ان کی کیفیت کیا ہو؟ اسی طرح قرآن شراب کی حرمت کا ذکر کرتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، خمر کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، مگر کس چیز سے یہ مشروب بنے تو یہ خمر بنتا ہے۔ خمر کے استعمال پر حد کیا ہے، اس کے مرتکب کی سزا کیا ہے، اور دیگر نشہ آور چیزوں کا کیا حکم ہے، ان سب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں کرتے ہیں۔ قرآن قصاص و دیت کا ذکر کرتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ آیَاتٌ یا اولی الالباب، قرآن انسانی جان کے بدلے میں جان اور انسانی اعضاء کے بدلے میں اعضاء کے قصاص کا ذکر کرتا ہے، مگر انسانی اعضاء کی دیت کیا ہے قرآن خاموش ہے۔ حدیث و سنت رسول اسے بیان کرتی ہے۔ قرآن غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کا حکم دیتا ہے، اور ان سے اسلامی ریاست کے باشندے ہونے پر ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ان سے جزیہ لینے کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں کرتا ان سے جزیہ کتنی رقم تک لیا جائے اور کتنی مدت کے بعد یہ جزیہ ان پر واجب الادا ہوگا، اور جب کافروں سے جہاد کیا جائے تو کافروں میں سے کس کس کو مسلمان قتل کر سکتا ہے اور کس کو قتل کرنے کے لیے اس کو ممانعت ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شارع قرآن اور قانون داں عصیت سے حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو باری تعالیٰ نے شریعت اسلامی میں قانون عطا کرنے والی ذات بھی بنایا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ قرآن بعض چیزوں کا عمومی حکم بیان کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمومی حکم میں بعض چیزوں کا استثناء کرتے ہیں، ان کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ قرآن نے عمومی حکم صلاۃ کا دیا ہے، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا مقتضا یہ ہے کہ ہر نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت میں پڑھا ہے، مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھا ہے۔ گویا عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ادا ہو رہی ہے اور مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ادا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا میں دوسرے نکاح سے منع فرما دیا۔ اسی طرح سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنا جائیداد میں وارث نہ بنایا، حالانکہ قرآن کے عمومی حکم سے یہ بالکل مستثنیٰ صورتحال ہے۔ قرآن حکیم میں زمانہ جنگ میں اگر سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کہتا ہے کہ نماز میں قصر کر لو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ امن کے سفر کو بھی اس زمانہ جنگ کے سفر میں شامل کر دیا ہے۔ اب فرمایا کہ جو بھی سفر پر جائے
نماز قصر پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری اکیلے کی شہادت کو 2 آدمیوں کے برابر قرار دیا۔ قرآن نے حرمت شراب کا حکم دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا 80 کوڑے ان کو مقرر کیا۔ حد رجم شادی شدہ مرد و عورت کی زنا کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قانون ساز عصیت میں کیا۔ حد ارتداد پر مرتد ہونے پر سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت مقرر کی۔ قاتل کو مقتول کی وراثت سے محروم ہونے کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیا۔ روزہ توڑ دینے پر کفارہ صوم کا اجرا کیا ہے۔ اپنی امت کے مردوں پر سونے کے زیورات کو اور ریشم کے کپڑے پہننے کو حرام کیا ہے، غرضے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم قانون کے جس پہلو اور جس تناظر میں دیکھیں، آپ نے عالم انسانیت کو عظیم اور بے مثل قوانین دیے ہیں۔ آپ نے اقوام عالم کو قانون معاشرت دیا ہے، قانون تہذیب دیا ہے، قانون سیاست دیا ہے، قانون معیشت دیا ہے، قانون بین الممالک دیا ہے، قانون اخوت دیا ہے، اور قانون عزت و احترام دیا ہے، قانون فلاح انسانیت دیا ہے، قانون آزادی دیا ہے، قانون مساوات دیا ہے، قانون اطاعت دیا ہے، قانون اخلاق دیا ہے، قانون امور خلق دیا ہے، قانون خدمت خلق دیا ہے، اور قانون امن عالم دیا ہے۔ المختصر ہر انسانی قانون کی بنیادیں آپ کے قدموں کی خیرات ہیں۔ آپ نے سارے عالم انسانیت کو خطبہ حجت الوداع کی صورت میں عالمی انسانی حقوق کا جہاں تحفظ دیا ہے، وہاں بین الاقوامی قوانین انسانیت کا عظیم تصور دیا ہے۔ آپ نے ظالمانہ اور جاہلانہ نظام کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن اور عالمی انسانی مساوات کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی اقتصادی استحصال کا خاتمہ کیا ہے۔ زیر دست اور افلاس زدہ انسانیت کو بنیادی انسانی حقوق عطا کیے ہیں۔ انسانیت کی بقا اور انسانیت کا دوام قانون اسلام میں منحصر اور مضمر قرار دیا ہے، اور انسانوں کے لیے اس صوت ہادی اور اس پیغام حق کی قبولیت اور پیروی ہی کو کل عالم انسانیت کی فوز و فلاح اور نجات قرار دیا ہے۔ الطاف حسین حالی نے اس صوت ہادی اور اس پیغام حق کی کیا خوب ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، دشت و جبل نام حق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب